بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل پر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے کئی طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک جب اژدہا بن گیا تو یہ دیکھ کر فرعون کے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کی سرکش قوم اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا کہ الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم بھی عہد شکن اور مغرور ہو گئی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، بادل آئے، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ 7 روز تک ایسی ہی مصیبت میں مبتلا رہے، اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھر کے ساتھ تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کیجیے، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت رفع ہو گئی اور پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہی پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سرسبزی اور شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے پھولے، اس طرح کی سرسبزی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ فرعونی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا حاجت؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور 1 مہینہ عافیت سے گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر ٹڈیاں بھیج دیں جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل حتیٰ کہ فرعونیوں کے دروازے اور چھتیں بھی کھا گئیں۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے کہ ٹڈیاں فرعونیوں کے گھروں میں تو گھس گئیں مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں نہ داخل ہوئیں۔ تنگ آ کر ان مغروروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے بھی ٹل جانے کی التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ٹڈیوں کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بددستور رہا اور وہ پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گھن تھا جو ان کے اناج کی بوریوں میں پھیل کر ان کے اناج کو تباہ کرنے لگا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم کی چکی پر لے جاتا تو صرف 3 سیر واپس لاتا۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے سے کیڑے تھے جو فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے جسموں کو کاٹتے تھے اور ان کے کھانوں میں بھر جاتے تھے اور ان کے گندم اور اناج کو تباہ کر دیتے تھے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے جسم پر اس کثرت سے چلنے لگے کہ ان کے بال، بھویں، پلکیں چاٹ کر جسم پر چیچک کی طرح داغ کر دیے تھے اور انہیں سونا دشوار کر دیا تھا۔ یہ مصیبت دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بلا ٹل جانے کی التجا کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور یہ بلا بھی ٹل گئی، مگر وہ کافر اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور کفر سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اب ان پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، اور حال یہ ہوا کہ آدمی بیٹھتا تھا تو اس کی گود میں مینڈک بھر جاتے تھے، بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں پہنچتا تھا۔ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک اور چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تھے اور آگ بجھ جاتی تھی۔ لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب کی بار ہم اپنے عہد پر قائم رہیں گے اور پکی توبہ کرتے ہیں، ہم پر سے مصیبت ٹال لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور یہ عذاب بھی رفع ہوا، مگر تماشا دیکھیے کہ وہ کافر پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے
اور اپنے کفر پر بدستور ڈٹے رہے۔ اب کی بار ان پر خون کا عذاب نازل ہوا۔ تمام کنوؤں کا پانی، نہروں کا پانی، چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، غرض ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا، اور وہ اس نئی مصیبت سے بہت ہی پریشان ہوئے۔ جو پانی بھی اٹھاتے ان کے لیے خون بن جاتا، اور قدرت خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے پانی پانی ہی تھا، مگر فرعونیوں کے لیے ہر پانی خون بن گیا تھا۔ تنگ آ کر فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن سے پانی لینے کا ارادہ کیا، تو جب بنی اسرائیل پانی نکالتے تو پانی نکلتا، اور جب فرعونی نکالتے تو اسی برتن سے خون نکلتا۔ یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئیں اور ان سے پانی مانگا، تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا۔ تو فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کولی کر دے۔ جب تک وہ پانی بنی اسرائیل کی عورت کے منہ میں رہا، پانی تھا، اور جب فرعونی عورت کے منہ میں پہنچا تو خون ہو گیا۔ فرعون خود پیاس سے لاچار ہوا تو اس نے تر درختوں کی رطوبت چوسی، وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی خون بن گئی۔ اس قہر الہی سے عاجز آ کر فرعونیوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ ایک مرتبہ اور دعا کیجیے اور اس عذاب کو بھی ٹالیے، پھر ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ان پر سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، مگر وہ بے ایمان پھر بھی اپنے عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا کی اور کہا، اے رب ہمارے، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر راتوں رات شہر سے نکل گئے۔ ان میں مرد، عورتیں، چھوٹے بڑے سبھی شامل تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو وہ بھی راتوں رات ہی پیچھا کرنے کے لیے نکل پڑا اور اپنی ساری قوم کو لے کر بنی اسرائیل کے پیچھے چل پڑا۔ فرعونیوں کی تعداد بنی اسرائیل کی تعداد سے دگنی تھی۔ صبح ہوتے ہی فرعون کے لشکر نے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون پیچھے ماہ لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک دریا پر مارا، دریا پھٹ گیا اور اس میں 12 رستے ظاہر ہو گئے، اور بنی اسرائیل ان رستوں سے دریا کے پار ہو گئے۔ اور جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو وہ بھی دریا عبور کرنے کے لیے انہی رستوں پر چل پڑے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان 12 راستوں میں داخل ہو گیا تو خدا نے دریا کو حکم دیا کہ وہ مل جائے اور ان سب کو غرق کر دے۔ چنانچہ دریا فوراً مل گیا اور فرعون اپنے عظیم لشکر سمیت دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بے شک حد سے زیادہ کفر و سرکشی کا انجام بے حد ہولناک ہوتا ہے، اور اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔